الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی مجلس میں سورۃ الفجر کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق عدد کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا عقل والوں کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے جن کے قد بہت اونچے لمبے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم پھر شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ان کو اپنے قد و قامت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ بندے کو گھمنڈ کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یا تو طاقت بہت ہو کہ اس کو ناز ہے، نخر ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو قوم عاد کی مثال ہے۔ یا پھر بندہ کسی بڑے قلعے کے اندر چھپا ہوا ہو، اس کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو اس کی مثال قوم سمود کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ایک ایسی قوم دی تھی جو پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتی تھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، میں نے ان کے مکانات دیکھے ہیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ پہاڑ کے اندر اتنے اونچے اونچے انہوں نے مکان کھودے ہوئے اور اس میں انہوں نے کیلیگرافی کی ہوئی۔ اور تیسرا گھمنڈ ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس لاؤ لشکر بہت ہو، اس کی اندھی تقلید ہو اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ فرعون کی مثال تھی۔ فرعون کو اس صورت میں ذل اوتاد کہا گیا، میخوں والا فرعون۔ تو میخوں والا فرعون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی عادت تھی جب کسی کو سزا دلواتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیتا تھا تاکہ بندہ ہل نہ سکے، اور پھر اس کو سزا دلواتا تھا۔ یہ تینوں قومیں اپنے فسق و فجور میں بہت آگے نکل گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دلائی۔ قوم عاد کا ایک شخص تھا، اس کو کہتے تھے شداد۔ اس کے پاس بہت مال پیسہ تھا۔ اس نے جب سنا کہ وقت نبی علیہ السلام لوگوں کو ایمان کے لیے بلاتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جنت تو میں ہی بنا دیتا ہوں۔ اس کی عمر 900 سال تقریباً گزری، اس نے 300 سال لگا کر جنت بنائی اپنی۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنوائے، جو اس نے سنا نا جنت میں یہ ہوتا ہے، اس نے وہ بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اتنی جنتیں سجانے کے باوجود اس کو رہنے کا موقع نہ ملا، موت اس کو آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو دنیا میں برباد کر کے دکھا دیا کہ عقل مند لوگ فانی دنیا پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو بناتے ہیں۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سورۃ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے اور
توبہ کی طرف لوٹتا ہی نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں نفس لوامہ والے لوگ ہیں کہ گناہ تو کر بیٹھتے ہیں مگر بعد میں پچھتاہٹ ہوتی ہے، یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہوا برا ہوا، اچھا نہیں ہوا. اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ میں انسان کا نفس جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری پر پکا ہو جاتا ہے اور نفس اور شیطان کے مکر فریب سے نکل جاتا ہے. اس نفس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تو اس سے راضی، تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. اللہ کرے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کر پکاریں اور ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما کر ہمیں اپنی جنتیں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں ضرور. چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا. ہتکار ول دل یار ول. پانچواں ہے مراقبہ. ہمارے معاملات میں مراقبہ سب سے اہم معمول ہے. طریقہ بڑا آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گی. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. آنکھیں بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی.
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات. تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من.